واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہمارے بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے آقا کریم علیہ السلام سارے انبیاء میں افضل ہیں، سارے انبیاء میں اعلیٰ ہیں، اسی طریقے سے غوث پاک سارے ولیوں میں اعلیٰ ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ اس لیے غوث پاک کا ارشاد ہے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، اور غوث پاک کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں یار، اللہ نے ہمیں نبی دیا تو امام الانبیاء دیا، اللہ نے ہمیں نبی دیا تو سارے نبیوں کا امام دیا، اور اللہ نے جب ہمیں ولی بھی دیا تو سارے ولیوں کا سردار دیا۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، یہ غوث پاک کی شان ہی تو ہے کہ غوث پاک کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا سچا غلام، میرا سچا مرید مجھے سچے دل سے یاد کرتا ہے، مجھے سچے دل سے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کیونکہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ غوث پاک پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہے ہو۔ یہ غوث پاک ہیں، اور غوث پاک یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو، اللہ کے ولیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات بالکل حقیقت ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہر کوئی نہیں کرتا بلکہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اور غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی میرا نام اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، کوئی بھی میرا نام اپنی زبان پر نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی مجھے بعد عشاء یاد کرتا ہے تو پہلے میں اسے بعد مغرب یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ یعنی غوث پاک نے فرمایا اگر کوئی مجھے عشاء کے بعد یاد کرتا ہے تو پہلے میں اسے مغرب بعد یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ غوث پاک کی شان ہے، اور غوث پاک کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ میرے پیارے مسلمانوں، غوث پاک پیدائشی اللہ کے ولی، اپنی ماں کے شکم میں تھے تو تب بھی اللہ کے ولی، جب دنیا میں آئے تو اللہ کے ولی بن کر کے آئے، پیدائشی اللہ کے ولی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی گیا اے حضور غوث پاک بتائیے آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں جب میری عمر 10 سال کی ہو گئی، جب میں مدرسہ آیا جایا کرتا تھا، یعنی جب میں مدرسہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میں اپنے ساتھ میں فرشتوں کو چلتا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ یہ شان ہے غوث پاک کی۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب میں مدرسہ پڑھنے جایا کرتا تھا تو میں اپنے ساتھ فرشتوں کو چلتا ہوا دیکھا کرتا تھا، اور یہ میرے کانوں میں آواز آتی تھی، میرے ساتھ میں چلنے والے فرشتے یہ کہتے تھے لوگوں ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے، لوگوں ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے، لوگوں ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کو راستہ دے دو۔ اور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو میں اپنے کانوں میں یہ آواز سنتا تھا، آواز آتی تھی سعولی ولی اللہ، اے بچوں ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، اللہ کا ولی آیا ہے، اللہ
کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، تو یہ شان ہے غوث پاک کی۔ ارے بچپن کے زمانے میں جس کے لیے یہ کہا جائے کہ لوگوں ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے، بچوں ہٹ جاؤ اور اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، یہ شان ہے غوث پاک کی۔ اب معلوم ہو گیا غوث پاک کو اللہ نے پیدائشی اپنا ولی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے شکم سے آئے تو میرے پیارے مسلمانوں آدھے حافظ قرآن بن کر کے آئے، یعنی 18 پاروں کے حافظ قرآن بن کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، آپ کو مدرسے میں لے جایا گیا۔ استاذ نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک نے پڑھنا شروع کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غوث پاک پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے ایک پارہ پڑھ دیا، 2 پارے پڑھ دیے، یہاں تک کہ آپ نے قرآن شریف کی 18 پارے پڑھ دیے۔ استاذ نے کہا بیٹا خاموش ہو جاؤ، یہ بتاؤ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ غوث پاک نے کہا استاذ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو غوث پاک کے استاذ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ ابھی تو تمہاری بسم اللہ خوانی ہوئی ہے، پہلی مرتبہ مدرسے میں آئے ہو، لیکن یہ بتاؤ تم نے 18 پارے کہاں یاد کر لیے؟ تم 18 پاروں کے حافظ کیسے بن گئے؟ مدرسہ پہلی مرتبہ آئے ہو، تو یہ غوث پاک کی شان ہے۔ غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں اے میرے استاذ گرامی سنیے، میں 18 پاروں کا حافظ، 18 پارے جو میں نے حفظ کیے ہیں یہ کسی دنیا کے مدرسے میں نہیں کیے ہیں، یہ کسی استاذ سے نہیں کیے ہیں۔ پھر استاذ نے کہا بیٹا پھر یہ کہاں یاد کر لیے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں اے میرے استاذ گرامی، جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا تو میری والدہ روزانہ 18 پارے پڑھا کرتی تھی، تو میں نے اپنی ماں کے شکم میں 18 پارے سن سن کر یاد کر لیے ہیں۔ یہ 18 پارے میں نے اپنی ماں کے شکم میں یاد کیے ہیں، اور جب میں دنیا میں آیا ہوں تو 18 پاروں کا حافظ بن کر کے آیا ہوں۔ تو یہ شان ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ مہینہ غوث پاک کا مہینہ، غوث پاک کی 11ویں، غوث پاک کی بڑی 11ویں منائی جاتی ہے، تو غوث پاک کی 11ویں منایا کریں، غوث پاک کی نظر کیا کریں، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی پاور دی ہے۔ غوث پاک اللہ کے حکم سے جس کی چاہتے ہیں مدد کر دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں دستگیری کر دیتے ہیں، اور غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں جب میرا سچا غلام، میرا سچا مرید مجھے سچے دل سے یاد کرتا ہے تو وہ کہیں پر بھی ہو میں اس کی ضرور دستگیری فرمایا کرتا ہوں، میں ضرور اس کی مدد کیا کرتا ہوں، اور واقعی میں مدد کی بھی ہے غوث پاک نے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ شان ہے غوث پاک کی، اس لیے اگر گھر میں پریشانی ہو تو 11ویں کیا کرو، اگر پریشانی میں مبتلا ہو تو 11ویں کیا کرو، اگر گھر میں برکت نہ ہو تو غوث پاک کی 11ویں کیا کرو، اگر کاروبار میں برکت نہ ہو تو غوث پاک کی 11ویں کیا کرو، اگر گھر میں برکت نہ ہو غوث پاک کی 11ویں کیا کرو، کیونکہ فرمایا جاتا ہے جس گھر میں غوث پاک کی 11ویں منائی جاتی ہے، جس گھر میں غوث پاک کی نظر کی جاتی ہے، جس گھر میں غوث پاک کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور جس گھر میں غوث پاک کو سچے دل سے یاد کیا جاتا ہے تو اس گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی ہے، اس گھر میں کبھی دقت نہیں آتی ہے، اس گھر میں کبھی بلائیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ جہاں پر غوث پاک کا نام لے لیا جائے وہاں سے بلائیں دور بھاگ جاتی ہیں، اور وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔